جو مرضی ہو جائے پاکستانیوں، میں آپ کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں، الیکشن آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز۔ نمبر دو، جو مرضی ہو جائے پاکستانیوں، اللہ کے کرم سے عمران خان واپس آ رہا ہے۔ تیسری بات کہ جو مفرور بھاگا ہوا ہے اس کے لیے کوئی رستہ نہیں کھلنے والا، سب غلط فہمیاں دور کر دیں گے ہم۔ اور چوتھی اور آخری بات یہ ہے کہ اس وقت جو آئین پہ، قانون پہ، نظام انصاف پہ، سپریم کورٹ آف پاکستان پہ، ججز پہ جو رقیق حملے ہو رہے ہیں ان کی ہم نے شدید مذمت کی ہے، اور جس شخص نے پاکستان میں الیکشن روکنے کی کوشش کی ہے اس کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ ہم اس کے خلاف تو انہیں عدالت میں جائیں۔ ماشاءاللہ آج پوری سینٹرل کمیٹی جو ہے خان صاحب نے بلائی ہوئی تھی، بڑا زبردست پروگرام تھا۔ حالانکہ آپ اس بارش کو دیکھیں اور اس کے باوجود جو ہے جس طرح پٹھانوں کا حجرہ ہوتا ہے، چارپائیاں لگائے ہوئے تھیں، اس کے اوپر جو ہے ساری قیادت پی ٹی آئی کی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھی۔ پوری ڈسکشن جو ہے ہم نے کی کہ پاکستان اب آئینی طور پر اور قانونی طور پہ کہاں جا رہا ہے۔ اس کے بعد خان صاحب نے اپنا جو معافی الضمیر تھا ہمارے سامنے بیان کیا۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ جس نے بھی ہاتھ اٹھایا اس کو موقع دیا گیا کہ وہ اپنا لائحہ عمل جو ہے اپنی قیادت کے سامنے پیش کرے، اور اس کے بعد اس کو ہم نے سمرائز کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستانی جہاں جہاں ہیں، ملک کے اندر ہیں یا ملک کے باہر ہیں، ان کو قانون اور آئین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ملک اگر تباہی سے بچ سکتا ہے تو صرف ایک وجہ سے کہ ہم قانون اور آئین کی حکمرانی کو انشور کرائیں، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت کے اندر پی ٹی آئی کے اس ولولے اور جذبے کے تحت، اس کے کارکنوں کے جذبے، اس کی قربانیوں کے جذبے کے تحت انشاءاللہ تعالی پاکستان میں قانون اور آئین کی حکمرانی انشاءاللہ ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا۔ آج جو ہے وہ کور کمیٹی کی میٹنگ تھی زمان پارک میں، اور بارش کے دوران ہم سب نے چرپائیوں پہ عوامی طریقے سے جو ہے، عوامی پارٹی ہے، عوام کی سب سے بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، پاکستانی عوام کی، تو آج چرپائیوں پہ بیٹھ کے آج میٹنگ ہوئی ہے، اور اصل چیز تھی کہ عوام کی فلاح کے لیے جو فیصلے ہیں وہ ہوں۔ تو آج فیصلہ یہی ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے، اور آئینی جو تقاضا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو اس کو دیکھ رہی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو امپورٹڈ سرکار جو غیر ملکی ماں پہ بنی تھی، آپ نے دیکھا کہ جس طرح وہ سائفر آیا تھا، یہ اپنی چوریاں بچا رہے ہیں، قانون سازی جو قومی اسمبلی میں کر رہے ہیں، پہلے بھی 1100 ارب روپے کی چوریاں انہوں نے بچائیں، اب پھر جو قانون سازی کی ہے وہ یہ کی ہے کہ جو چور، جو بگوڑا، جو سزا یافتہ، جو مجرم، جو 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھاگا ہوا ہے اور ڈرپوک برطانیہ میں بیٹھا ہوا ہے اپنے بیٹوں کے ساتھ، تو اس کو کسی طرح لایا جائے اور اس کو جو ریلیف دینے کا قانون بنایا، اس کی پرزور مذمت ہوئی ہے۔ اور عوام کو جس طرح آٹے کی لائنوں میں کھڑا کر کے تقریباً 20 لوگ خوراک لینے کے سلسلے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اس کو کنڈیمڈ کیا ہے۔ پیٹرول جو ہے اس ٹائم $64 فی بیرل ہو گیا، عالمی منڈی میں سب سے سستا ترین ہے، اور پاکستان میں 272 روپے کا دے رہے ہیں۔ ہمارے دور میں $112 فی بیرل تھا اور ہم 150 روپے کا دے رہے تھے۔ تو حالات برے سے برے ہو رہے ہیں، معاشی تباہی ہو رہی ہے۔ تو فیصلہ یہ ہوا ہے کہ انشاءاللہ الیکشن جب بھی ہوں گے بھرپور حصہ لینا ہے، اور عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس ٹائم جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جس طرح ہمارے سوشل ایکٹیوسٹ کو پکڑا جا رہا ہے، عمران خان صاحب پہ 142 سے زیادہ کیسز ہیں، ڈٹ کے کھڑی ہے، ڈٹ کے ہم بھی کھڑے ہیں، مقابلہ کریں گے، اور انشاءاللہ ان امپورٹڈ سرکار کے سب چوروں کو جو ہے وہ عبرت کا نشان بنائیں گے۔ یہ تو اب بڑا اچھا ماحول ہے، ٹینٹ بھی لگا ہوا ہے، منجی بھی ہے۔ یہ نہ بھی ہونا تو بھی لوگ اس وقت خان صاحب کے ساتھ ایسے ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ملک اس وقت بڑے سنگین مرحلے سے گزر رہا ہے، اور یہ ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کا کہ پاکستان میں جنگل کا قانون ہوگا یا پاکستان میں کانسٹیٹیوشن آئین کا راج ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ تو کوئی قربانی نہیں ہے کہ ہم منجی پہ بیٹھے ہیں یا ٹینٹ کے نیچے بیٹھے ہیں۔ تو یہ تو میرا خیال ہے اس سے بڑی قربانی لوگ دینے کے لیے تیار ہیں، لوگوں نے دی ہے۔ جیسے لوگ جیل گئے ہیں، غائب ہوئے ہیں، ان کو اغوا کیا گیا ہے، انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو انشاءاللہ جب آنے والا وقت لکھا جائے گا تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ہر طرح کے ماحول میں، ہر طرح کی مصیبتوں کے باوجود پاکستان تحریک انصاف اپنے قائد کے ساتھ کھڑی ہوئی۔